تو میں عرض کر رہی تھی ایک نہایت اہم واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آپ اور میں ہمیشہ سنتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، یہ اپنے سلیبس میں پڑھتی بھی ہیں، لیکن آج کی اس کانفرنس کے ریلیونس میں اس کا ایک نہایت اہم نقطہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین کے لیے یہ بالکل پہلی بار سننے والی بات ہو، نئی بات ہو۔ میں نے یہ بات سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے سنی، اور آپ نے یہ پورا واقعہ کوٹ کیا جو صحیح بخاری میں بھی ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن مجید کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے دعوت کا آغاز کیجئے۔ تو اس سے ایک اور فلسفہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے دین کا کہ تربیت کا، رہنمائی کا آغاز اپنی فیملی سے کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کل قریش مکہ کو کوہ صفا پر جمع کیا۔ کوہ صفا پر جمع کر کے آپ نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی، توحید کی، اسلام کی دعوت دی، اور وہاں پورے قریش مکہ کے سردار، پورا قبیلہ کفار و مشرکین جمع تھے۔ اب آپ کے لیے یہ بات بہت حیران کن ہوگی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 5 برس تھی۔ تو جب حضور کوہ صفا پر اس مجمع کو ایڈریس کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو سیدہ کائنات کو آپ نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ بات بڑی بنیادی ہے کہ ایک 5 سال کی نوعمر بچی آپ اس کو گھر میں بھی چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گھر پر موجود تھیں، حیات تھیں، مگر نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، تو وہ جو ایک ویژول امپیکٹ تھا جس کا نفسیاتی اثر بچے کی شخصیت پر ہوتا ہے، حضور نے اس کو بھی مس نہیں کیا، تو آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور کے ساتھ تھیں، اور دوسری طرف یہ چیز بھی آپ تصور میں لائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلی بار قریش مکہ کو توحید کی برملا دعوت دینے جا رہے ہیں، اور ان کے بتوں کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دعوت توحید کی، اسلام کی دے رہے ہیں۔ رد عمل کچھ بھی ہو سکتا تھا، مجمع عام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی نئی بات کرنے جا رہے ہیں، مگر آپ نے اس سب کے باوجود سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ساتھ رکھا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کو مخاطب کر کے ایک ایک کا نام لے کر انہیں اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ اے فلاں تم بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اے فلاں نام لے لے کر ایڈریس کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے گود میں اٹھائی ہوئی سیدہ کائنات جن کی عمر 5 برس ہے، سیدہ کائنات کو بھی آپ نے اس ایڈریس میں شامل فرمایا، اور آپ کا نام لے کر آپ نے آپ کو بھی یہی دعوت دی، آپ کو بھی اس ایڈریس میں، اپنی بات میں، اپنے خطاب میں شامل رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موقع بھی آپ کی تربیت کا گمایا نہیں۔ پھر آگے بڑھیے، واقعہ معراج آپ سنتے ہیں اور آپ یہ پڑھتے بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مکان میں سو رہے تھے اور سیدنا جبریل امین نے آ کر دروازے پر دستک دی، تو وہ دروازہ کھولنے والی بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی اس وقت بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھیں، آپ کی قربت میں تھیں، اس مکان میں آپ بھی موجود تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے ہمارے سیکھنے کا سبب کیا ہے کہ تربیت کبھی بھی صحبت کے بغیر اور قربت کے بغیر نہیں ملتی۔ تو آپ میری عظیم مائیں اور بہنیں ہیں، آپ کے لیے اس میں یہ نقطہ ڈرائیو کرنا ہے آج کی اس کانفرنس میں کہ بچوں کی تربیت ہمیشہ اپنی قربت میں رکھ کے کریں، اپنی صحبت میں رکھ کے کریں، شفقت کے ساتھ کریں، نرمی کے ساتھ کریں، اور خوف زدگی کے عالم میں یا ڈرا دھمکا کر کجا یہ کہ جب اس کی ضرورت ہو، تو صحبت اور قربت سے کی ہوئی تربیت اور بچپن میں کی ہوئی تربیت ہمیشہ کام آتی ہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہتی۔ ایک وقت آیا سفر ہجرت کا، جب سیدہ کائنات حضور کے ساتھ نہیں جا سکیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ قباء سے مدینہ تشریف نہیں لے گئے، 17 دن مقیم رہے، واپس حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا،
سیدنا علی المرتضیٰ مدینہ میں موجود تھے، مکہ میں، ان کی سربراہی میں پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ہجرت پر قباء میں آپ تشریف لائیں، پھر آپ نے ان کے ساتھ یہ اگلا سفر کیا۔ اب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کے بچپن کے حالات، جن حالات میں آپ نے آنکھ کھولی، جن میں آپ نے پرورش پائی، وہ یقیناً مصائب و آلام کے حالات تھے، آزمائشیں تھیں۔ تو آپ کی شخصیت کے اندر وہ شجاعت اور بہادری بچپن سے راسخ ہو گئی۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر کوئی چھوٹی سی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص خواتین کا بے صبری کا رد عمل ہوتا ہے، ناشکر گزاری کا رد عمل ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستانی سوسائٹی میں خواتین کے اندر جو سب سے زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک عل ہے، ایک ویکنس ہے جو پائی جاتی ہے، وہ ناشکر گزاری ہے۔ کسی بھی شے کے اوپر شکر گزاری کی کیفیت میں نہیں جانا۔ اگر تھوڑی سی کوئی مشکل زندگی میں آ گئی، اور ہم اتنے کمزور اعصاب کی مالک ہیں کہ ہم کسی آزمائش کو، کسی مصیبت کو بہت خندہ پیشانی کے ساتھ، بہت اچھے عمل کے ساتھ اس کو ویلکم کرنے کی بجائے، اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہم ایک ناشکر گزاری کی کیفیت میں چلی جاتی ہیں، اور اس کا اثر نہ صرف ہمارے پورے خاندان پر، ہمارے بچوں پر، اولاد پر، پوری فیملی پر، اور بالآخر پورے معاشرے پر اور سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ لہٰذا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی، آپ کا اسوہ، اس کو مطمع نظر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے شجاعت اور بہادری کا رول ماڈل دیکھنا ہے تو وہ رول ماڈل بھی سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ کسی نے صبر، توکل، مصائب و آلام میں شکر گزاری میں رہنا، یہ رول ماڈل دیکھنا ہے تو یہ رول ماڈل بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کسی نے استقامت کا، شجاعت کا، بہادری کا رول ماڈل دیکھنا ہے، کسی نے سخاوت کا رول ماڈل دیکھنا ہے کہ وہ جن کے بابا کے خون میں تیز ہواؤں اور موسلا دھار بارش کی طرح سخاوت بہتی ہو، تو جب ان کے دروازے پر، ان کی بیٹی کے دروازے پر کوئی قیدی، مسکین، یتیم آ جائے تو اپنا سارا کھانا اٹھا کر ان کو دے دینا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ سخاوت کا، علم کا، معرفت کا، شعور کامل کا ایک رول ماڈل ہیں۔ اور آپ کے علم کی فضیلت، آپ کا شعور، آپ کی معرفت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں سوال کیا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس مجلس میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی شامل تھے، آپ بھی موجود تھے۔ بہت سارے لوگوں نے جواب دیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا۔ مجلس برخاست ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سیدہ کائنات سے پوچھا کہ اے بی بی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج مجلس میں ایک سوال کیا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس کا جواب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے لیا۔ شام کو جب مجلس دوبارہ لگی تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دن میں ایک سوال کیا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیجئے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ایک تو فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور یہ دیکھنے کا بھی ایک خاص معنی ہے، یعنی ایسا دیکھنا جس سے برائی پیدا ہو۔ ظاہر ہے آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی، تو اس کا معنی یہ ہے، اس کی معنوی حیثیت یہ ہے کہ ایسا دیکھنا جس سے برائی کا اندیشہ ہو، برائی پیدا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، مگر عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کوئی غیر محرم بھی اس کو نہ دیکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب سنا، آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ علی، یہ جواب کس سے پوچھ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ جواب سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بہت خوش ہوئے، آپ مسکرائے اور اس جواب کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے آپ نے اپریشیٹ کیا، اور یہ حدیث وارد ہوئی جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتائی۔ حضور نے خوش ہو کر فرمایا کہ ہاں، یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی،
کہ فاطمہ کے سوا یہ جواب کون دیتا؟ میری بیٹی ہی یہ جواب دے سکتی تھی. کیوں؟ انا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ کیوں فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جواب وہی دے سکتی تھی. اب یہاں اس حدیث پاک کی شرح یہ بھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں. اور آپ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کی جواب سے خوش ہو کر اپریشیٹ فرما رہے ہیں، ایکنالج فرما رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کیوں نہ یہ جواب دیتی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی اور ہستی نے کسی مستند ذرائع سے اس حدیث کی شرح یوں نہیں کی جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری نے کی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپریشیٹ فرما رہے ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کی جان کا حصہ ہے. تو حضور جب بطور خاص آپ کو اپریشیٹ فرما رہے ہیں کہ ہاں فاطمہ ہی یہ جواب دے سکتی تھی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کا معنی مختلف ہے. وہ مختلف معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان فاطمہ تو بدعۃ منی یا بدعۃ منی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ جو لفظ بدعہ ہے یا بدعہ ہے، یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک عدد کے لیے اور ایک ٹکڑے کے لیے. اب جو عدد کے لیے استعمال ہوا اس کی شرح آپ یوں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو جگہ پر اس کا ذکر ہے، سورہ یوسف میں اور سورہ روم میں. تو دونوں جگہ پر جب عدد کے لیے استعمال کیا تو عدد بنا 10 میں سے 7، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں رہے تو فرمایا بدع سینین، یہ لفظ استعمال کیا. تو یہ 10 حصے کیے جائیں کسی شے کے تو اس کے 7 حصے جو ہوں گے اسے بدعہ کہیں گے. 10 میں سے 7 حصے، 10 سے کم، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 9 تک. تو یہ وہ عدد ہے جو 10 حصوں میں سے 7 حصے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا وہ حصہ ہے. یعنی اگر اس کو سمجھنے کی خاطر مثال کے طور پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ 10 میں سے 7 حصے، یعنی فاطمہ میری جان کا وہ ٹکڑا ہے کہ 10 حصوں میں سے 7 حصے فاطمہ ہے. تو یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی. دوسرا اس کا معنی ایک عدد کے لیے آتا ہے اور ایک ٹکڑے کے لیے آتا ہے. اب ٹکڑے کی بھی پوری ایک شرح ہے، وقت چونکہ مختصر ہے میں صرف آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا بیان کر دیتی ہوں کہ جو ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا بھی بدغہ ایک لفظ ہے عربی کا، اس سے ہے جسے دل کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا نہیں جو ہر بیٹی اپنے باپ کا ہوتی ہے، بلکہ فاطمہ دراصل یہ دل کو کہتے ہیں، اور دل دراصل مرکز ہے روح کا، زندگی کا، سانس کا. تو فاطمہ میرا دل ہے، یعنی فاطمہ میری روح ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نشست و برخاست میں، بات چیت میں، اخلاق میں، آداب میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں کسی اور شخص کو روئے زمین پر فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ نہیں دیکھا. جب آپ چلتی تو یوں لگتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں. کیوں؟ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی روح ہیں، آپ کی جان کا حصہ ہیں. تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام چلتی تو آپ کا چلنا حضور کے چلنے کے جیسا تھا. آپ کلام فرماتی تو آپ کا کلام فرمانا حضور کے کلام کرنے جیسا تھا. آپ کی نشست و برخاست حضور کے جیسی تھی. آپ کا کلام، سکوت، اخلاق، آداب سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تابع تھے. تو آج اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے، تو وہ نہایت اہم، ناگزیر، انڈسپینسبل ایسی سیرت اور کردار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے عملی طور پر، کہ جس میں ہم بطور ماں جب پلے کریں اپنا رول تو وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رول سے مطابقت رکھتا ہو. جب بطور بیٹی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم سیدہ کائنات کو
بطور بیٹی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے، ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے ان کی زندگی سے آگاہی حاصل کریں کہ بطور بیٹی آپ کا کردار کیا تھا. ہم بطور بیوی اس حیثیت میں ہوں تو یہ بھی ہم سیدہ کائنات کی زندگی سے لیں. ہم ایک بہن کے طور پر بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سبق لیں تو ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تعمیر و ارتقاء کا سفر طے کر سکتی ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ ساری دنیا نے مل کر تاجدار کائنات کے در سے جو سب نے مل کر سمیٹا، تنہا آپ کی بیٹی نے اس سے کہیں زیادہ آپ سے پایا. کیوں کہ دنیا کے حصے میں فقط نسبت آئی، سیدہ کائنات کے حصے میں نسبت بھی آئی اور حضور کا نسب بھی آیا. دنیا نے ہدایت باہر سے لی، ہدایت باہر سے اتری، سیدہ کائنات کے خمیر میں ہدایت پھوٹی. لوگوں نے دین تبلیغ سے پایا، سیدہ کائنات نے دین اپنی پرورش میں پایا. اس لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس دھرتی پر سب سے پاکیزہ وجود، سب سے پاکیزہ ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور اس وجود گرامی کا تسلسل، اس کی ارتقاء، اس کا تسلسل وہ سیدہ فاطمہ کی ذریت ہے. تو اس سے بڑھ کر کسی کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائیں اور آپ کی زندگی سے اپنی زندگی کا نصاب اخذ کریں کہ اگر بطور ماں میں نے بچوں کی پرورش کرنی ہے تو اس کا ضابطۂ اخلاق کیا ہے، بطور بیوی مشکلات، مصائب، آلام، تربیت، گھر کی ذمہ داری، خانگی امور، یہ میں نے کس طرح سر انجام دینے ہیں. تو رول ماڈل سیدہ کائنات ہیں. ہم بعض اوقات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی کو بڑا محدود سطح پہ پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم و تربیت سے بھی غافل ہیں اور نئی نسلوں کی پرورش سے بھی غافل ہیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ آپ نہ صرف خانگی امور سر انجام دینے میں، عبادت گزاری میں، اطاعت گزاری میں رول ماڈل ہیں، بلکہ آپ بچپن سے ہی اسلام کے لیے تگ و دو میں بھی شامل حال رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی پوری زندگی جو جہاد کی زندگی ہے اس میں سیدہ کائنات شریک رہیں، ہر غزوہ میں ساتھ جاتی، حتیٰ کہ غزوہ احد میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرہم پٹی بھی کر رہی تھیں. غزوہ بدر میں بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں. تو آپ بڑی بہادر، نڈر اور جری خاتون تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ ہر لمحہ پر ساتھ رہیں. عام الحزن جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا، اس وقت بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کے اقدامات کرتی. اس وجہ سے آپ کو امو ابیہا یعنی اپنے والد کی ماں، یہ لقب آپ کا معروف ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ہر غزوہ میں جاتی. شادی کے بعد بھی آپ کی حیات طیبہ میں نہایت قسم پرسی تھی، حالات اس طرح کے تھے مگر آپ صبر کے ساتھ کام لیتی. خانگی امور میں چکی میں آٹا پیسنا، مشکیزے میں پانی بھر کر لانا، یہ آپ کی زندگی میں شامل تھا. تمام عمر سیدہ کائنات نے بڑی سادہ زندگی گزاری، مگر آپ کی یہ سادہ اور باوقار زندگی یہ آپ کی خودداری کا بھی منہ بولتا ثبوت تھی. پھر آپ نے ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود اسلام کی اشاعت میں، دین کی اشاعت میں بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس میں بھی آپ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہیں. اب مختصر وقت میں، چونکہ اب وقت کم ہے، ویسے تو میں ایک کتاب لے کر آئی تھی اور اس کا میں نے بطور خاص مطالعہ بھی کیا، الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا. یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے مناقب پر احادیث کا ایک مجموعہ اس کتاب کے اندر ہے اور اس سے بھی آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، یہ کتاب کا مطالعہ کر کے بھی. اس میں سے چند پوائنٹس، چونکہ وقت مختصر ہے، میں آپ کی گوش گزار کروں گی اس کانفرنس میں. اس کو میں نے اس کا خلاصہ اور سمری اپنے پاس اس کی لے لی اس کتاب میں سے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نمایاں خصائص کیا ہیں. چند نمایاں خصائص
جو آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ کیا ہیں کہ سیدہ کائنات اپنے والد تاجدار انبیاء کے جسم کا ٹکڑا تھی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ذریت وہ سیدہ کائنات سے چلا, اور سیدہ فاطمہ کی نسل کا بلا انقطاع قیامت تک جاری رہنا یہ آپ کے خصائص میں سے ہے. پھر آپ امت کی تمام خواتین کی سردار ہیں, جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں, تمام نسائے اہل بیت اور پوری کائنات خواتین سے زیادہ آپ صابرہ ہیں. اسلام میں سب سے پہلے سیدہ کائنات کے جنازے کو ڈھانپا گیا. آپ کی رہائش کاشانہ نبوی سے آپ کی رہائش متصل تھی اور اہتمام نبوی سے متصل ہوئی. آپ کی آمد پر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو جاتے. کتنی خوبصورت بات ہے. آج اپنی سوسائٹی میں آپ نظر دوڑائیں اور 1400-1500 سال کی تاریخ دیکھیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ قیامت تک کوئی شخص یہ مثال پیش نہیں کر سکے گا کہ جب اس کی بیٹی تشریف لائیں, بیٹی چل کے کمرے میں آئے, گھر میں داخل ہو تو امام الانبیاء اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں. کیا کسی بیٹی کو باپ نے ایسا خراج بھی پیش کیا ہوگا؟ سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے, اپنی نشست پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے, یہ بیٹی کی تعظیم کرتے, ان سے محبت, قربت اور شفقت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ تشریف لاتی آپ کی ہر آمد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. سیدہ کی جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے, اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے پاس جاتے. ایک عرصہ تک یہ آپ کے خصائص میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے دروازے پر روز آیت تطہیر بلند آواز میں تلاوت کرتے. جب آپ کے دروازے سے گزرتے ایک عرصے تک السلام علیکم یا اہل البیت ارشاد فرماتے. آپ کے شوہر کا ہاشمی ہونا یہ آپ کے خصائص میں سے ہے. آپ کے شوہر کا علم کے شہر کا دروازہ ہونا, فاتح میدان ہونا, ہر میدان میں علم بردار ہونا, یہ آپ کے خصائص میں سے ہے. آپ کے نکاح پر مخصوص روحانی اہتمام کیا جانا, آپ کے نکاح پر پوری کائنات کے نکاحوں سے زیادہ جامع دعاؤں کا ہونا, یہ آپ کے خصائص ہیں. آپ کے بیٹوں کے ناموں کو بدل کر بطور خاص حسن اور حسین رکھنا, یہ آپ کے خصائص میں شامل ہے. آپ کے بچوں کا بچپن میں سردار اہل جنت کے مرتبہ پر فائز ہونا, یہ آپ کے خصائص ہیں. سیدہ کے بیٹوں کا قرآن کی طرح امت کے حق میں باعث ہدایت ہونا, یہ آپ کے خصائص میں سے ہے. آپ کے بچوں کے لیے حضور کا خطبہ چھوڑ دینا, انہیں اپنی پشت پر سوار کرنا, اپنے کندھوں پر سوار کرنا, اور آپ کی نسل سے قرب قیامت میں روئے زمین پر امام عادل کا پیدا ہونا, یہ آپ کے خصائص ہیں. آپ کے بچے کا سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام ہونا اور حضور کا اس بات پر خوش ہونا, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چند ایسے خصائص ہیں جو میں نے عرض کیا کہ سیدنا امام مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ میری روح ہے, یعنی اگر حضور فاطمہ کا تبسم دراصل حضور کا مسکرانا ہے, فاطمہ کا چلنا حضور کا چلنا ہے, فاطمہ کی خوشی حضور کی خوشی ہے, فاطمہ کی تکلیف حضور کی تکلیف ہے, فاطمہ کی اذیت حضور کی اذیت ہے, فاطمہ کی سیرت کی پیروی کرنا دراصل یہ امت کے لیے اسوہ, ماؤں کے لیے بالخصوص اسوہ کامل ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں, شجاعت اور بہادری دیکھیں, مصائب و آلام میں شکر گزاری کی کیفیت دیکھیں, تو سیدہ سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل نہیں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا, بڑی خوبصورت آپ کے اشعار ہیں فارسی میں, میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم فقط عیسیٰ کی نسبت سے عزیز ہیں. سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی نسبت آپ کو حاصل ہے, اس نسبت سے آپ عزیز ہیں, مگر زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا 3 نسبتوں سے عزیز ہیں. کیا کہ آپ رحمت للعالمین امام الانبیاء کی نور چشم ہیں, آپ تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا کی زوجہ ہیں, آپ قافلہ عشق کے سالار کی ماں ہیں, آپ کا دوسرا لخت جگر تمام دنیا کے ابرار کا مولا ہے.
سو آپ نے فرمایا کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا ماحصل بطول ہے، ماؤں کا اسوہ کامل بطول ہے. اور بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ آئین اور مذہب حق سے تعلق میرے پاؤں کی زنجیر ہے. اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں کہ یہ آئین اور مذہب حق، اس کی تعلیمات، یہ میرے پاؤں کی زنجیر ہیں اور مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے، وگرنہ میں زہرا کی تربت کے گرد طواف کرتا. اگر مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا اور مذہب حق کی زنجیر میرے پیروں میں نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی مخدومہ کائنات کی تربت کے گرد طواف کرتا اور آپ کی تربت کی خاک پر سجدے کرتا. حضرت علامہ محمد اقبال اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا ہر ایسپیکٹ آف لائف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ریفلیکشن تھا کہ مثل پیغمبر ہما اتوار او، نطق او، گفتار او، رفتار او. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس جمیل سیدہ کائنات کی سیرت ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اگر آپ دیکھیں آپ کی سیرت کو تو وہ دیکھنے میں مسکرانا فاطمہ کا ہے، مگر حقیقت میں وہ مصطفیٰ کا مسکرانا ہے. دیکھنے میں وہ چلنا فاطمہ کا ہے، حقیقت میں وہ کیونکہ مصطفیٰ کی روح ہیں تو دراصل ظاہراً جو نظر آ رہا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، مگر باطن میں وہ مصطفیٰ کا کردار ہے. لہٰذا آج کی اس کانفرنس سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تربیت کا اہتمام بچپن سے انہوں نے کیا، صحبت اور قربت میں رکھ کے کیا. تو یہ سنت بچوں کے لیے سیدہ کائنات کی ہے اور والدین کے لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور پھر آپ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ شکر گزاری کا ہے، صبر کا ہے، شجاعت کا ہے، بہادری کا ہے، زندگی میں سادگی کو اپنانے کا ہے، خودداری کا ہے اور دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کا ہے، لوگوں کی تکلیف اور مصائب پر ان کو اپنے سے ترجیح پر رکھنا، یہ سبق ملتا ہے. بچوں کی پرورش اور سبق کا ہے جس میں علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ اے مسلمان عورت اگر تو میری نصیحت کو پلے باندھ لے، اگر تو میری نصیحت سن تو فاطمہ الزہرا بن اور اس زمانے کی زیب و زینت سے الگ ہو جا تاکہ تو کسی شبیر کو جنم دے سکے. تو آج کی عورت کے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی میں وہ پورا جامع رول ماڈل موجود ہے جو ہمیں ترقی کے سفر پہ گامزن کر سکتا ہے، جو ہماری آئندہ نسلوں کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ یہ اس زوال کو عروج میں بدل دیں. میں آپ سب کو منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت دیتی ہوں کہ آئیے آپ کے علاقے میں بھی، اس سرزمین پر بھی منہاج القرآن ویمن لیگ کے زیر اہتمام بہت سارے تربیتی کورسز بھی ہوتے ہیں، حلقات درود و فکر بھی ہوتے ہیں، قرآن کلاسز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے. آپ تمام خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تاکہ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے چند لمحے اپنی تعلیم و تربیت پر بھی صرف کر سکیں. یہ ادارہ، انسٹیٹیوٹ جس میں آپ بیٹھی ہیں، جس کا اہتمام کیا گیا، یہ یقیناً آپ سب کے لیے ایک نہایت اہم موضوع جو ہم نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت کا تذکرہ جتنا ممکن تھا چند گوشوں کا کیا، تو یہ اس ادارے کی آپ کے لیے ایک انتہائی اہم کاوش ہے کہ آپ کو بلا کر بٹھا کر ایک تقریب میں، ایک مجلس میں، ایک کانفرنس میں ہم مل بیٹھ کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کریں، اپنے کانوں کو، اپنے قلوب کو، اذہان کو اس ذکر سے منور بھی کریں اور یہ سبق بھی لے کر گھروں میں ساتھ جائیں کہ اس زندگی کو، جو 4 دن کی زندگی ہے، جو زیب و زینت کی زندگی ہے، جو لغو کی ایک کھیل تماشا کی زندگی ہے اور چند روز کی ہے، یہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. اس کو غفلت کی نظر کیے بنا وہ ذمہ داریاں، وہ رسپانسبلٹیز جو سیدہ کائنات اور دیگر صحابیات دی امہات المؤمنین کی زندگیوں سے ہمیں سبق اور روشنی ملتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں اور بغیر مقصد کے ایک زندگی جیے چلے جانا، بچوں کی تربیت سے بالکل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بس ایک شب و روز، ایک رات دن کی ہیر پھیر سے زندگی گزارنا، اس غفلت سے باہر نکلیں.
شعور کو بیدار کریں, اپنی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں, اور اس طرح جہاں کہیں آپ کو اجتماعیت میں, اکٹھ میں, مجمع میں اکٹھے ہو کر کوئی ایسا سبق سننے کو ملے تو اس کو کبھی بھی مس نہ کریں, ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رہیں, اپنی زندگی کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, ان کی سیرت کے ساتھ, کردار اور شخصیت کے ساتھ, اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کی زندگی میں بھی یہ کردار ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے بار دیگر آپ کے لیے دعوت ہے, آئیے اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں, ہمارے قافلے میں شامل ہوں, ہمارے ساتھ چلیں, اور اسی طرح اپنی زندگیوں کے لیے امہات المؤمنین اور صحابیات کی زندگی سے رول ماڈل لیں اور اس روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.